الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص بانیان مجلس کے مرحومین حاضرین مجلس کے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے بلندتر صلوات محترم برادرم میر جاوید ٹالپور کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے صلوات میر عبدالرؤوف صاحب بیمار ہیں کی شفا یابی کے لیے بلندتر صلوات ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حسین مولا کو گواہ بنا کر وسیلہ بنا کر دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما مولا امام حسین کے صدقے میں تصدق میں ہم سب کی حاجات پوری ہوں اس دعا کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات سورہ مبارکہ زوحا کی آیت تلاوت کی ہے میں نے آیت میں اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے ویسے تو پورا قرآن محب اور محبوب کی گفتگو ہے بلکہ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے اللہ عاشق مصطفیٰ ہے اور نبی معشوق مصطفیٰ ہے اور کبھی برعکس ہوتا ہے نبی عاشق ہوتے ہیں اللہ معشوق ہوتا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں یہ پورا قرآن اللہ اپنے حبیب سے بات کرتے ہوئے ہمیں عطا فرما رہا ہے اس کی گونج ختم کرو وہی کو ختم کرو ایک سلوات پڑھیں محمد والے ایک اور بہتر صلوات میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بہت جلد تمہارا رب
اپنی ایک عطا کے ذریعے اے مصطفیٰ تمہیں راضی کرے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے سرکار کا کہ اللہ نبی کو راضی کر رہا ہے۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اللہ کہتا ہے مصطفیٰ میں تمہیں راضی کروں گا۔ عزیزو، سرکار کو اللہ راضی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ایک عبد کے لیے کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا معبود اس کی وجہ سے پہچانا جائے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ معراج کی آیت۔ بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو معراج پر لے گئی۔ معراج پر نبی گئے ہیں، تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ کمال اللہ کا ہے کہ اس نے بندہ بھی بنایا ہے تو مصطفیٰ جیسا بندہ بنایا ہے، اور بنانے کے بعد جب وہ اپنے آپ کو کہتا ہے نا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، اے اللہ تجھے مبارک ہو، خود اپنے آپ کو کہتا ہے، خود اللہ اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے۔ اے اللہ تجھے مبارک ہو، اے اللہ تجھے مبارک ہو، تو نے بہترین مخلوق بنائی ہے۔ سب سے اچھی مخلوق بنانے کے بعد جب اللہ اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے تو اس مخلوق کو محمد اور علی کہا جاتا ہے۔ یہ ہستیاں جب اللہ نے بنا لی تو پھر اللہ اپنے آپ کو ہی مبارکباد دے رہا ہے۔ تجھے مبارک ہو تو نے محمد بنا دیا، تجھے مبارک ہو تو نے علی بنا دیا۔ سارے کمالات رکھنے والی مخلوقات جنہیں لوگوں نے کبھی اللہ بولا تو کبھی معبود بولا، کبھی چاند کو اللہ کہا، کبھی سورج کو اللہ کہا، کبھی پتھروں کو اللہ کہا، کبھی درختوں کو اللہ کہا، کبھی پانی کو اللہ کہا، کبھی ستارے کو اللہ کہا۔ یہ انسان ہمیشہ کمال کی تلاش میں رہا ہے، مگر یہ بار بار بند گلیوں میں گیا ہے اور پھر بند گلیوں سے اسے واپس آنا پڑا ہے۔ یعنی کسی کو کمال سمجھ کر یہ اللہ مان لیتا ہے، پھر جب دیکھتا ہے کہ جسے اس نے اللہ مانا وہ تو اللہ ہونے کے قابل نہیں ہے، تو پھر یہ واپس آ کر کسی اور کی تلاش میں نکلتا ہے اور پھر کسی اور کو اللہ مان لیتا ہے۔ یہ تاریخ ہے انسان کی، یہ بشری تاریخ بیان کر رہا ہوں میں آپ کو۔ ہزاروں سال سے یہی ہوتا آیا ہے کہ جسے بھی اس نے باکمال سمجھا اسے یہ اللہ مان لیتا ہے، پھر جب دیکھتا ہے کہ یہ اللہ ہونے کے قابل، اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم سے بھی کم تر نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ واپس آتا ہے، پھر کسی اور کی تلاش میں جاتا ہے۔ اس بشر نے کبھی سورج کو اللہ مانا، اس بشر نے حضرت ابراہیم اور نمرود کے زمانے میں یہی تو تھا۔ اس بشر نے کبھی چاند کو اللہ مانا، جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا اور چاند کو دیکھا وہ پوری دنیا کو چمکا رہا ہے تو اس نے کہا وہ جو ساری دنیا کو نورانی کرتے وہی اللہ ہے۔ تو کبھی اس نے ستارے کو اللہ مانا، کبھی اس نے درختوں کو اللہ مانا، لیکن جتنے بھی بشر نے اللہ مانے ان سب کو اللہ نے اہل بیت کے گھر پہ بلوایا ہے۔ مثلا بشر نے اللہ سورج کو مانا تو ان کے اشارے سے سورج پلٹ کر بتا رہا ہے کہ یہ میرے حاکم ہے۔ بشر نے اللہ چاند کو مانا تو انہوں نے چاند کو اشارہ کیا، وہ دو ٹکڑوں میں بدل گیا، تو اللہ نے پیغام دیا کہ جسے تم اللہ مان رہے تھے وہ میرے مصطفیٰ کا پابند ہے۔ بشر نے کبھی ستارے کو اللہ مانا تو اہل بیت کے دروازے پر، مولا علی کے دروازے پر، جناب زہرا کے دروازے پہ ستارہ اتر کر آیا۔ اگر ستارہ ان کی دیوڑی پر اتر کر آ رہا ہے، اگر ستارہ ان کی چوکھٹ پر اتر کر آ رہا ہے تو پھر یہ زیادہ افضل ہوئے اس ستارے سے۔ کبھی اللہ ماننے والوں نے جب دیکھا کہ ہم درخت کو اللہ مانتے ہیں اور وہ مولا نبی کے حکم پہ چلتا ہوا آ گیا اور مولا نبی سے کہا کہ اگر آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں تو سامنے درخت ہے اس سے کہیں آپ کے قریب آ جائے۔ سرکار نے درخت کو آواز دی کہ میں مصطفیٰ تم سے کہتا ہوں قریب آ جاؤ، تو درخت زمین میں چلتا ہوا سرکار کے قریب آ گیا۔ مولا علی کہتے ہیں میں خود گواہ تھا اس معجزے کا، جب درخت نبی کے قریب آیا تو اس کی ٹہنیوں نے جھک کر نبی کے قدموں کا بوسہ لیا، تو اللہ نے درختوں کو بھی نبی کے قدموں میں جھکا دیا۔ ستارہ بھی اس دروازے پر آ گیا، چاند بھی اس اشارے، ان کے اشارے سے ٹوٹ گیا، سورج بھی ان کے اشارے سے پلٹ کر آ گیا۔ پھر جب یہ سارے دنیا کے اللہ ان کے دروازے پر جھک گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہاں جھکنا شروع ہو جائیں۔ فوراً اللہ نے انہیں حکم دیا کہ میرا سجدہ کرو تاکہ میں رہوں، محمد اور علی علی رہے۔ خبردار، جن کے دروازے پر سارے الہ جھک جائیں وہ بھی اللہ نہیں ہے۔
اللہ پھر کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کے آگے محمد سر جھکاتا ہو، اللہ وہ ہے جس کے آگے علی سر جھکاتا ہو، اللہ وہ ہے جس کے لیے مصلی فاطمہ بچھاتی ہو، جس کے لیے حسن و حسین اپنی جانیں قربان کر دیتے ہو۔ پھر اللہ کا وجود وہ وجود ہے، وہ جس نے اس گھرانے کو عزت دی ہے، اس گھرانے کو سجا کر، پڑھا کر، سنوار کر، زیبائیاں دے کر، حسن دے کر بھیجا ہے۔ بھائی میں اور آپ تو یہاں دنیا میں آ کر پڑھتے ہیں نا، کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، اکیڈمیوں میں جاتے ہیں، ہم اپنی تعلیم کو بڑھاتے ہیں۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے، توجہ میرے ساتھ رہے، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو گھرانہ اللہ کے ہاں سے پڑھ کر آتا ہے۔ یہاں دنیا میں انہیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے، یہ وہاں سے پڑھ کر آئے۔ یہ مولا علی کا فرمان، من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ جہاں استاد کی عظمت کو بیان کرتا ہے نا مولا کا قول، کہ استاد کی، ٹیچر کا مقام کیا ہے، وہ مولا کا ایک دعویٰ بھی ہے۔ مولا فرمانے کوئی ہے جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے؟ میں سب وہاں سے پڑھ کر آیا ہوں۔ اللہ نے جنہیں سنوار کر بھیجا ہے، جنہیں سجا کر بھیجا ہے۔ بات سنوارنے اور سجانے کی میری زبان پر آ گئی تو مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ مولا نبی مولا علی کو دیکھ کر فرماتے ہیں، یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین۔ یا علی، اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے دو زیورات کے ساتھ۔ زیور ہوتا ہے اور سجانے کی چیز ہوتی ہے، زیورات پہنتی ہیں خواتین۔ آپ بھی کوئی اجرک ڈالے ہوئے ہیں، میں بھی کوئی ابا ڈالے ہوئے ہوں، آپ بھی کوئی مفلر ڈالے ہوئے ہیں، ہم اس سے خوبصورتی کو لے کر آتے ہیں۔ مولا نبی فرمانے، یا علی تمہیں اللہ نے دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے، تمہیں سجایا ہے اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے دو چیزوں سے۔ ایک دنیا کا تمہیں زاہد بنایا ہے، دوسرے تمہیں فقیروں سے پیار کرنے والا بنایا ہے۔ تمہاری زینت ہی یہ ہے کہ تم فقیروں سے پیار کرتے ہو۔ میں بار بار اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، آپ کا ادنا سا خادم ہوں، نوکر ہوں مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کا، بار بار کہتا ہوں خبردار، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو اسے حقیر نہ سمجھنا، کسی کی چپل ٹوٹی ہوئی ہو اور کالر ادھڑا ہوا ہو اور بٹن ٹوٹا ہوا ہو اور اس نے دو طرح کی چپلیں پہنی ہوئی ہوں اور اس کے کپڑوں میں پیوند لگا ہوا ہو، اسے ذلیل نہ سمجھنا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ اللہ کے اگر ولی ملیں گے نا تو وہ فقیروں میں ملیں گے۔ بڑی گاڑیوں سے اترنے والا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، سارے شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہوں گے۔ سلوات پڑھیں محمد و آل یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دنیا بھی بھرپور اپنے پاس رکھوں اور پھر اللہ سے ولایتیں بھی لے لوں۔ اللہ کی ولایتیں جن لوگوں کو ملتی ہیں ان کے ہاں سادگی ہوتی ہے، ان کے ہاں دنیا سے دوری ہوتی ہے، ان کے ہاں پیسے کا استعمال نہیں ہوتا، سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا ان جوانوں سے، بچوں سے، کہ ان لوگوں سے تو کم سے کم مت الجنا کہ جن کا حلیہ ایسا ہو، کیا معلوم اسی میں وہ اللہ کا ولی نکل آئے۔ جی ایک ایسا ہی فقیر جا رہا تھا بازار سے، تھکے تو نہیں آپ؟ ایسا ہی فقیر ایک بازار سے گزر رہا تھا جس کے حلیہ یہی تھا کہ اس کو مٹی بھی لگی ہوئی تھی، گرد بھی بالوں میں لگی ہوئی تھی، معلوم تھا کہ یہ کوئی فقیر ہے۔ بازار سے گزر رہا تھا، ایک دودھ والے نے دیکھا، دودھ والے نے پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، تو آواز دے کر کہا دودھ پیئیں گے آپ؟ تو پہلے تو اس کی دکان کو اچھی طرح دیکھا، اسے اچھی طرح دیکھا اور کہا پلا دو، یہ ہر ایک کا کھاتے بھی نہیں ہے۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، دینے والے کو کہتے ہیں۔ فقیر اپنے مولا پہ اعتماد بانٹتا ہے، اپنے اللہ پہ توکل تقسیم کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے اللہ کے قریب کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو۔ پہلے وہ دکان کو دیکھا، پھر کہا پلا دو، اس نے ایک کٹورا بھر کے دودھ کا دے دیا۔ دودھ پی کے جو چلے تو ان کا پیر کیچڑ میں جا کے لگا، پانی جمع ہوا تھا، کیچڑ بنی ہوئی تھی، چھینٹیں جو اڑی تو دیوار کے کنارے دو آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو چھینٹیں جا کے لڑکی کے منہ پہ لگی، تو چھینٹیں تو لگی تھی لڑکی کو، برا لگا لڑکے کو، وہ آگے بڑھا، دو چار تھپڑ مکے مارے اس فقیر کو، تمہیں نظر نہیں آتا، دیکھ کے نہیں چلتے؟ تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ کبھی دودھ پلواتا ہے، کبھی تھپڑ لگواتا ہے۔ ابھی یہ بولا ہی تھا کہ وہ لڑکی گری، تڑپی اور مر گئی، اسی وقت وہ لڑکی گری، تڑپ کر مر گئی۔ لوگ قریب آنے لگے، کہنے لگے تم تو کوئی اللہ کے ولی ہو بھائی، بد دعا کی ہے، عورت مار دی۔
نہیں 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 میں نے کسی کو نہیں مارا، دو یاروں کا مسئلہ ہے، ایک نے مجھے مارا ایک نے اسے مارا۔ یہ جو اللہ کے یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، ان کی یاری اللہ سے ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھئی آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں مل کر۔ اس پوری آبادی پہ رحمتیں برسیں گی، بلند تر صلوات پڑھیں۔ رزق میں اضافے کے لیے، کاشت میں، زمینداری میں، فصلوں میں برکت کے لیے بلند تر صلوات۔ توجہ ہو گئی آپ کی؟ تو یہ جتنا بھی کمال تھا دنیا میں وہ سب اہل بیت کے دروازے پر اللہ نے رکھا، اور مولا علی کو اللہ نے سجا کر بھیجا ہے۔ وہ میں جملہ بہتر کر لوں اور ذرا اس کو تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ مولا نبی فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ فی الدنیا زہد فی الدنیا بالزہد فی الدنیا وحب المساکین۔ اللہ نے دنیا کا تمہیں زاہد بنایا ہے اور مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے۔ مالک اشتر مولا کے وہ صحابی تھے جو زمیندار تھے، پیسے والا صحابی تھا مولا کا، جاگیردار آدمی تھا، یمن کے جاگیرداروں میں سے تھے مالک اشتر، بڑے پیسے والے، خاندانی پیسے والے تھے، آبا و اجداد سے جاگیرداری تھی ان کے پاس۔ ان کے والد کو مولا علی نے مسلمان کیا تھا، وہ جب اس وقت وہ اپنے بابا کی گود میں تھے، اور اپنے والد کے ساتھ بابا بھی ان کے مولا کے پکے شہدائی تھے، اور مالک اشتر تو اتنے شہدائی تھے کہ مولا علی نے ان کے لیے جو جملہ فرمایا ہے نا، وہ ایک جملہ ہی مالک اشتر کی زندگی کے لیے بہت ہے۔ علی فرماتے ہیں کان اشتر علی کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر میرے لیے ایسا تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ بہت بڑی بات ہے کہ ایک سید بھی نہ ہو، بنی ہاشم بھی نہ ہو، اولاد زہرا بھی نہ ہو، اس خاندان کا بھی نہ ہو، اور علی کے لیے ایسا ہو جیسے علی نبی کے لیے تھے۔ یہ کسی کی محنت سے ایسا ہو بھی سکتا ہے، کوئی اگر مشقت کرے، محنت کرے۔ مالک فرماتے ہیں بڑے بڑے جاگیردار آدمی، زمیندار آدمی، آج کی زبان میں ہم کہیں جی بڑے رہے تھے اپنے وقت کے۔ جی جناب مالک اشتر فرماتے ہیں کہ علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کاش میں بھی فقیر ہوتا۔ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے، فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے، جا رہے ہیں میرے مولا گھوڑے کے اوپر، اچانک دیکھا کچھ فقیر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، فوراً گھوڑے سے اتر آئے، جی آ کے ان کے قریب بیٹھ گئے، میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ فوراً انہوں نے اپنی روٹیاں رکھنا شروع کی۔ مولا نے فرمایا نہیں، مجھ پہ صدقہ حرام ہے۔ اپنا رومال کھولا، اور جب علی نے اپنا رومال کھولا تو اس میں گرہوں پہ گرہیں لگی ہوئی تھی۔ اب یہ فقیر دیکھنے کے بڑی کوئی بہت اچھی چیز بنی ہوئی ہوگی جو اتنی بڑھ لپیٹ کے لائے علی۔ ایک گرہ کھولی، پھر دوسری کھولی، پھر تیسری کھولی، جب کھلی تو سوکھی روٹی، یعنی فقیروں کے پاس وہ روٹیاں جو تھیں مولا علی کی روٹی سے بہت بہتر تھی۔ مولا نے وہ سوکھی روٹی کھول کر جب کھانا شروع کیا پانی کے ساتھ اسے بھگو بھگو کے، تو ایک فقیر نے کہا کہ اس میں تو سوکھی روٹی تھی تو اتنی گراہیں کیوں لگائی تھی آپ نے؟ فرمایا میں زیادہ گراہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسن حسین اس میں روغن لگا دیتے ہیں، میں نہیں چاہتا میرے بچے اس میں روغن لگائیں، اس میں مکھن رکھ دیں، کوئی گھی رکھ دیں، اس کو تر کر دیں، میں سوکھی کھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے فقیر کہتے ہیں ہمارے لیے وہ معراج کا دن تھا جس دن علی نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو اپنا فقیر بنائے، اور یہ دروازہ ہے ہی وہ دروازہ جس پہ فقیری کا لطف ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ زمین پر ہم بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو میرے بھائیوں نے اچھا فرش بچھوایا ہے، میں تو ایسی جگہ مجلس پڑھتا ہوں جہاں فرش اچھا نہیں ہوتا، مٹی ہوتی ہے، کپڑوں میں مٹی لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہم جب ایسے بیٹھتے ہیں نا تو ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ ہم اترے ہیں 2 کروڑ کی گاڑی سے، مگر حسین کے فرش پہ بیٹھ کے خود کو فقیر ثابت کرتے ہیں۔ اس دروازے پر سب فقیر ہو جائیں، یہی ہماری بار بار اپنے وجود کی مشق ہے۔ آپ کو کیسے کنٹرول کریں، اس کا ایک راستہ امام حسین کی مجلس ہے۔ جی میں بچوں کو، جوانوں کو، آپ سب سے گزارش کروں گا، عرض کروں گا، میں
سید ہوں اور ایک ادنا سا اہل بیت کے مکتب کا نوکر ہوں بسم اللہ کہ مجلس میں آئیں تو اپنی ذات کی نفی کر کے آئیں. ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا, یہ بتائیے نا, ہم جوتیاں اتار کے امام بارگاہ میں آتے ہیں, چپلیں باہر چھوڑ کر آئے نا, امام بارگاہ کے اندر جوتیوں کے ساتھ نہیں آئے. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے, ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. باہر کچھ بھی ہوں گے, یہاں حسین کے فقیر ہیں. صلوات عطیہ کریں محمد. اس سے بہتر و بلند صلوات. آپ کا ممنون ہوں, بہت غور سے بہت توجہ سے آپ مجھے سن رہے ہیں. دیکھیے بڑی گاڑی رکھنا کتنا مشکل ہے, خاص طور پہ حلال کمانے والوں کو پتا ہے کتنا مشکل ہے جی. بڑا گھر بنانا کتنا مشکل ہے, بڑا کاروبار لگانا کتنا بڑا مشکل کام ہے جی, مگر اسے سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. ایک بڑی گاڑی خرید لی, وہ ایک دفعہ کا خرچہ ہے, مگر جو بڑی گاڑی کا روزانہ کا خرچہ ہے وہ انسان کو مار ڈالتا ہے. ایسے فیکٹری بڑی لگا لی, مگر اسے سنبھالیں گے کیسے؟ بڑی چیز کا لے لینا جہاں مشکل ہے, وہاں اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. ہمارے نبی کے پاس 1,24,000 نبیوں کی محنتیں, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ اور پھر حضرت عیسیٰ لے کر سرکار دو جہاں تک جتنے اوصیاء کی محنتیں ہیں وہ سب ہمارے نبی کے پاس ہیں. تو کتنا سرمایہ ہے سرکار کے پاس, اپنا خود سرمایہ بہت ہے سرکار کے پاس. 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کا سرمایہ سرکار کے پاس. بار بار سوچتے تھے یا اللہ یہ اتنی کثیر تعداد میں سرمایہ بچے گا کیسے, میرے بعد یہ محفوظ کیسے رہے گا. میں تو نبی تھا اور خاتم الانبیاء تھا, میرے پاس سارے نبیوں کی محنتیں آئیں, میں نے بچا لی, میرے بعد کیسے بچے گی. یہ خیال سرکار کو بار بار تشویش میں مبتلا کرتا تھا, یا اللہ یہ ساری محنتیں بچیں گی کیسے. اللہ نے اعلان کیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, بہت جلد ہم اپنی ایک عطا کے ذریعے سے تمہیں راضی کریں گے. ہم تمہیں کچھ دینے جا رہے ہیں, ہم تمہیں کوئی ایسی چیز دیں گے جس سے تمہاری یہ ساری محنتیں, سارے نبیوں کی محنتیں محفوظ ہو جائیں گی. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, سورہ ضحیٰ آیت نمبر 4. بہت جلد ہم اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کر دیں گے. یہ سب کچھ محفوظ ہوگا ایک ہماری عطا کے ذریعے. قرآن نے لہجہ بدلا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا عطا کر دی, کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اب قیامت تک سارے نبیوں کی محنتوں کی ضامن کو فاطمہ کہا جاتا ہے. قیامت تک نبیوں کی محنتیں محفوظ رہیں گی, اس لیے کہ سیدہ اور سیدہ کے بچے یہ کام کریں گے. یہ جو اس وقت مجلس ہو رہی ہے, یہ کام ایسے ہی نہیں ہوتے بھائی. یہ جو ہر شہر کے اندر امام بارگاہ, ہر گاؤں کے اندر امام بارگاہ, ہر علاقے کے اندر حسین کا گھر بنا ہوا ہے. ایک جوان مجھ سے پوچھنے لگا جب امام ظہور فرمائیں گے تو کہاں ٹھہریں گے. میں نے کہا امام کے اپنے گھر بنے ہوئے ہیں, یہ امام کا گھر بنا ہوا ہے, امام کہیں گے میں اپنے گھر میں رکوں گا, جسے ملنا ہے وہاں آ جائے. یہ امام بارگاہ امام زمانہ کے گھر ہیں, حسین کے بچے کے گھر ہیں. حسین کے گھر ہیں تو بچوں کو ہی ملیں گے نا. پوری دنیا میں یہ نظام ہدایت بنایا ہے کربلا کے واقعے کے بعد, یہ تحفظ سرمایہ جو انبیاء کرام کا تھا اس کے تحفظ کی ضمانت ہے. سیدہ کی وجہ سے قیامت تک اللہ کا دین محفوظ رہے گا. سیدہ کا کام سیدہ کے بچوں کا کام ہے. عظمت ہی عظمتیں ہیں جس بیوی کی, جس کا نام سنے تو امام صادق کھڑے ہو جائیں, جس کو آتے دیکھیں تو سرکار کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر استقبال کریں, ہاتھوں کا بوسہ دیں, سیدہ کو اپنی جگہ بٹھائیں. یہ بیٹی کا استقبال نہیں ہوتا تھا, عطا الہی آ رہی ہے, اللہ کی عطا ہے سیدہ زہرا. بڑا مقام, بڑی فضیلتیں, بڑے عنوانات. ایک حدیث ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. سرکار معراج میں تشریف لے گئے, تھکے تو نہیں آپ. سرکار معراج میں تشریف لے گئے, وہاں آپ نے دیکھا اونٹوں کی ایک قطار ہے. پہلا اونٹ کہاں تک جا چکا نظر نہیں آ رہا, آخری کہاں پر ہے نظر نہیں آ رہا. ایک طویل قطار ہے اونٹوں کی جس پہ سامان لدا ہوا ہے. پوچھا جبریل یہ اونٹ کیسے, ان پہ سامان کیسا, یہ کہاں جا رہے ہیں؟
ان پہ جو مال لگا ہوا ہے کس کا مال لدا ہوا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سارے اونٹ اور ان پہ لدا ہوا مال آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کی فاطمہ کا جہیز تیار کیا ہے اور یہ سارے اونٹوں پہ آپ کی بیٹی کا جہیز اللہ نے لادا ہے۔ کہا ایک اونٹ بٹھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں میری فاطمہ کا جہیز اللہ نے کیا بنایا ہے۔ ایک اونٹ بٹھایا گیا، اس میں سے مال کھولا گیا، سامان اتارا گیا، تو اس میں سے 1000 کتابیں نکلی اور ہر کتاب میں علی کے 1000 فضائل لکھے ہوئے تھے۔ علی مولا کے فضائل فاطمہ زہرا کا جہیز ہے۔ سبحان اللہ جی، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، گھر بہت اچھا کچا بنا ہوا ہے، بہت اچھا نہیں ہے جی، پیوند زدہ کپڑے ہیں، بیوی جس پہ اپنے شوہر کے دلدل کو کھانا کھلاتی ہیں اسی کو رات کو پھیلا دیتی ہیں، جس پہ بستر لگ جاتا ہے، جس پہ بستر لگا ہوا تھا اسی کپڑے کے اندر اس کو کھانا کھلاتی ہیں، چارہ کھلاتی ہیں جی، ایک مٹی کے برتن ہے گھر میں جی، ٹاٹ کا جو ہے لباس ہے گھر میں، مگر جہیز سیدہ کا ہے علی کے فضائل۔ سبحان اللہ، تمام تر عظمتیں جس گھرانے کے نام ہیں اس گھرانے کے مرکز کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ دائرہ مرکز فضائل جناب زہرا کی ذات ہے۔ جس بی بی کو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا کی، اس بی بی کی عظمتوں کا حصہ ہے کہ اسے مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یاد رہے فضائل کا مصائب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس کی جتنی فضیلتیں ہوتی ہیں اتنی ہی اس کی مصیبتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس گھرانے کو اللہ نے عظمتیں بھی زیادہ دی ہیں اور اس گھرانے کو اللہ مصیبتوں سے بھی، اللہ نے مصیبتوں کے ساتھ بھی رکھا ہے۔ مصیبتیں ہر طرح کی، اللہ یہاں 5 قسم کی مصیبتوں کو بیان کر رہا ہے قرآن میں۔ مجھ میں سے، آپ میں سے، ہم میں سے کسی کو ایک مصیبت کا سامنا بہت ہوگا، کسی کو 2 کے پریشانی کا سامنا ہوگا، مگر اہل بیت کو ہر قسم کی مصیبتوں کا سامنا ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ 5 قسم کی مصیبتوں سے اللہ آزماتا ہے۔ 5 میں اہل بیت کو 5 کا سامنا کرنا پڑا۔ کربلا مصیبتوں کا مرکز ہے اور جس کے گرد مصیبتیں طواف کرتی ہوں اسے زینب کہا جاتا ہے۔ جناب زینب کو کعبۃ الذرائع کہا گیا ہے، مصیبتوں کا کعبہ جی، مصیبتیں جہاں طواف کریں۔ یہ بی بی 5 سال کی نہیں بلکہ 4 سال کی عمر سے مصیبتیں دیکھ رہی ہے اور 56 سال کی عمر تک مصیبتیں دیکھی ہیں۔ آخری مصیبت جناب زینب کبریٰ نے یہ دیکھی ہے کہ حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑ رہے۔ پہلی مصیبت بی بی زینب نے نانا کا جنازہ دیکھا ہے اور دوسری مصیبت جناب زینب نے جناب زینب نے ماں پہ جلتا ہوا دروازہ دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میں چند جملے مسائل پہ پڑھوں گا پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے مدینہ لے چلیے۔ مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر عزاداروں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ دروازہ بھی معمولی نہیں ہے، وہ جہاں نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، جہاں ملک الموت آ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور اجازت لے کے گھر میں داخل ہوتا تھا۔ جناب زہرا کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ ملک الموت جب نبی کو لینے آیا، نبی کے سرہانے بی بی بیٹھی ہوئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ کہنے لگا میں نبی سے ملنے آیا ہوں۔ فرمایا میرے بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے، واپس چلے جاؤ، ابھی میرے بابا سے نہیں ملو، میرے بابا کو آرام کرنے دو۔ یہی بندہ جب دوبارہ آیا اور بی بی نے اسے پھر کہا واپس چلے جاؤ، پھر جب یہ تیسری دفعہ آیا تو نبی نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کہا فاطمہ یہ تمہاری عظمت ہے جو ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ ملک الموت کسی سے اجازت نہیں مانگتا، اس لیے کہ تم یہاں بیٹھی بھی ہو، تمہارے ہوتے ہوئے وہ آنا نہیں چاہتا جب تک تم اجازت نہیں دو گی۔ جس زہرا سے ملک الموت اجازت لے کر گھر میں آتا ہو اس دروازے کو آگ لگا دی جائے، اس دروازے پہ ہجوم لایا جائے، اس دروازے پہ مجمع لگایا جائے، اونچی اونچی آواز میں سیدہ سے بات کی جائے۔ آپ کے بزرگ موجود ہیں، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے،
اگر آپ کے دادا آپ کے بابا سے کوئی اونچی آواز میں بات کر رہا ہو تو آپ کا دل خراب ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے بابا کی توہین ہو رہی ہے، ہمارے دادا کے ساتھ بے ادبی ہو رہی ہے۔ میں آپ رونے والوں سے سوال کرتا ہوں، جب جناب زہرا سے تکرار ہو رہی تھی، اگر کسی کو یقین نہیں آئے تو میرے پاس 46 کتابیں اہل سنت کی ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، 46 کتابیں اپنے سنی بھائیوں کی، ابھی کتاب گاڑی میں موجود ہے میرے، 46 حوالے دیے ہیں میں نے کتابوں میں، کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فرمایا تھا یہ جھوٹی روایت ہے، یہ جو واقعہ شیعہ حضرات پڑھتے ہیں جھوٹی بات ہے، کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا۔ تو ہم نے کہا جی اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ کے بڑوں نے کیوں لکھا ہے؟ یہ کتابیں تو آپ کے بڑوں کی ہیں، آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے۔ تو الحمدللہ وہ یوٹیوب پہ چینل پہ میری ویڈیو بھی ہے کہ ہم نے کھول کے دکھایا یہ آپ کی کتاب ہے، کیا لکھا ہوا ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر ہم نے وہ ساری کتابوں کو اسکین کر کے ایک کتاب کی شکل میں چھاپ بھی دیا ہے۔ میں چاہوں گا ایک کتاب اس علاقے کے لوگوں کے لیے چھوڑ کے چلا جاؤں، آپ کو دے جاؤں گا، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ضرور دیکھے۔ 46 کتابیں میں نے دکھائی ہیں، اس میں ایک کتاب میں تو اہل سنت کے بزرگ عالم دین کہتے ہیں کہ نبی بیٹھے ہوئے تھے، جناب زہرا کی عمر 5 سال کی تھی، سامنے سے گزری تو نبی نے زہرا کو دیکھ کے رونا شروع کیا۔ تو ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی نبی کے ساتھ کہ ایک مرتبہ نبی مکرم کو آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں، آپ فاطمہ کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے میرے بعد اس پہ کیا گزرے گی، میرے بعد اس پر کیا گزرے گی۔ قد دخلت الدل بیتہا، اس کے گھر میں ایک مصیبت داخل ہوگی، اس کی حرمت کو پامال کرے گی، اس کے میراث کو اس سے چھینے گی، اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے گی، اس کی پسلیوں کو توڑے گی، اس کے شکم میں اس کے بچے کو ماریں گے، اور جب اس کو زخمی کر دیں گے تو یہ آوازیں دے گی یا فریادیں کرے گی یا محمد بابا مجھے بچاؤ، میں نہیں ہوں گا جو اپنی بچی کو بچاؤں۔ یہ مدد کے لیے پکارتی رہے گی، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ الفاروق میں تو شبلی نعمانی نے بڑا عجیب جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند کو ہم تلاش نہیں کر پائے، مگر بعید نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ سیدہ کے دروازے پر آگ لگائی گئی ہو، آواز دی فاطمہ اپنے گھر سے علی کو باہر بھیج دو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے فرمایا کس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسنین رہتے ہیں؟ کہ کوئی بھی رہتا ہوں ہم آگ لگا دیں گے۔ اب یہاں پر شیعہ کتابوں کی روایت ہے کہ دروازے کو جلا دیا گیا، جب دروازہ آدھا جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے۔ جب دروازے کو اس کے غلام نے لات ماری نا تو وہ دروازہ جناب زہرا پہ آ کے گرا۔ کچھ دیر کے لیے تصور کریں منظر کیا ہوگا، حسنین دیکھ رہے ہیں کہ ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ علی کو میرے مولا نبی نے حکم دیا تھا میرے بعد تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، علی مجھ سے وعدہ کرو، ہاتھ پکڑ کے، نبی کی رحلت ہو رہی تھی، ہاتھ پکڑ کر کہا مجھ سے وعدہ کرو میرے بعد جب یہ واقعہ ہوگا تو تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ علی مولا سے نبی نے عہد لیا تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر میں نے نبی سے وعدہ نہ کیا ہوتا، اگر میں نے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا تو میں مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا۔ کچھ دیر کے لیے سوچئے، علی مولا کے سامنے ایک یہودی عورت کو اس کے گھر والے مار رہے تھے، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا آتا تھا نا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک عورت کو کچھ مرد مار رہے تھے، ایک اجنبی عورت کو، اگر اجنبی عورت جس کا کوئی نہیں پتا کہ خاندان کون ہے، خاتون کون ہے، اسے علی کے سامنے اگر کوئی مارے تو علی سے کھانا نہ کھایا جائے، اپنی زوجہ کو پٹتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا، اپنی زوجہ پہ دروازہ کیسے دیکھا ہوگا۔ اجرکم اللہ، کیا ہوا ہے سیدہ کے ساتھ، کیا بیان کریں اور کیسے بیان کریں۔ اللہ اکبر۔ میرا سوال ہے اپنے محترم مجمع سے کہ اس وقت حسنین کہاں تھے؟ حسنین وہی تھے، ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ دیکھ رہے تھے، بابا کو لے جا رہے تھے اور زہرا روک رہی تھی تو بی بی پہ اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھ رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب اسے کہنے لگے میری زوجہ کے ساتھ اختلاف تھا، تکرار تھی، میری زوجہ نے پھر ایک ایسی بات کر دی جو مجھے غصہ آیا اور میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا۔ وہ کہتے ہیں 3 دن بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، میں اپنی زوجہ کے پاس گیا، کہا مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں مارا۔ تو کہتے ہیں میری بیوی مجھ سے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو اور آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہو تو بس اتنا ضرور خیال کیجیے گا ہمارے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ بار بار ایک بات کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا،
اور وہ اس صدمے میں بخار میں آ گئی ہے، وہ بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے زدارو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ جب مدینے کی وہ گلی آتی تھی نا، امام رستہ بدل دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ اس گلی سے کیوں نہیں آتے؟ فرمانے لگے میں کم سن تھا، اپنی ماں زہرا کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب اس گلی میں آتا ہوں مجھے منظر یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، اس کا ثواب اور ہے۔ تکلف کر کے نہیں رویا کریں، مجلس میں فقیر بن کے بیٹھا کریں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنے گلے کو بھی آزاد کریں۔ جب اونچی آواز میں رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے پیغام کو زندہ کر رہے ہیں، یہ رونا یہ گریہ اہل بیت کی آرزو ہے۔ چلیے چلیے ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ میں نے عزیزو کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کچھ ہی دنوں میں بوڑھے ہو گئے۔ ایک شخص کو تو میں نے دیکھا جو 1 مہینے میں بوڑھا ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو میں کہنے لگے میرا جوان بیٹا مر گیا۔ کسی کا اگر جوان بچہ مر جائے تو ہم نے اچھی صحت والوں کو ضعیف ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ صدمے ایسے ہوتے ہیں جس پہ انسان ایک لمحے میں بوڑھا ہو سکتا ہے۔ یہ 1 مہینے میں بوڑھا ہوا، کوئی 1 ہفتے میں، کوئی 1 دن میں، کوئی 1 لمحے میں بوڑھا ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ انسان 1 مرتبہ ڈاؤن ہو جائے، لمحے میں بوڑھا ہو جائے، وہ سوچ کے وہ ذہن پہ دباؤ لے کر انسان اچھا بھلا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ عبدالحمید چانڈیو لاڑکانہ کے ایک بزرگ خطیب تھے، بہت سے بزرگوں کو یاد ہوں گے، وہ سندھ میں سندھی خطیب تھے، بہترین خطیب تھے۔ وہ جب یہ والے وسائل پڑھتے تھے نا جو اب میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ ایک تشبیہ کا سہارا لیتے تھے۔ ممبر پہ بیٹھے بیٹھے اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، پھر اتر کے جاتے تھے، ٹکڑوں کو اٹھاتے تھے، آ کر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی۔ مجمع سے پوچھتے تھے بتاؤ یہ جو میں نے کام کیا ہے اس میں کتنی دیر لگی؟ تو روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی، جب نبی کی تحریر سیدہ سے چھین کر پھاڑی گئی اور نبی کے تحریر کے ٹکڑے بھی اٹھانے لگی، اس عمل میں فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ آئی تھی اپنے پیروں پہ چل کے، گئی ہے سہارا لے کر۔ فاطمہ زہرا سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اپنے سامنے اپنے بابا کی تحریر کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ واہ مصیبتہ واہ محمدہ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔